جو مسلمان یہ 3 عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جنت کی بشارت کن اعمال کے ذریعے دی گئی ہے؟ کون سے 3 اعمال ایسے ہیں جو ایک مسلمان کو سیدھا جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ یہ 3 اعمال کون سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائے؟ کیا ان اعمال پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے؟ کیا آپ ان اعمال کے بارے میں جانتے ہیں جو جنت کی کنجی کہلاتے ہیں؟ وہ 3 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونا ایک عظیم الشان نیکی ہے۔ اس لیے حصول ثواب کی نیت سے اس نیکی کی ترغیب پر مبنی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے رونے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ کاش کہیں ہم بھی سنجیدگی اپنانے اور خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنسو بہانے والے بنے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ و زاری فرماتے یعنی روتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ سبحان اللہ، جس کا مرتبہ اللہ پاک کی جناب میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اسی قدر زیادہ خوف خدا کا حامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے گریہ و زاری کا حال سنا، آپ علیہ السلام کے عظیم الشان رتبے کی بھی کیا بات ہے۔ جی ہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری مخلوقات میں آپ علیہ السلام ہی افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگتے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رخسار مبارک یعنی بابرکت گالوں پر زخم ہو گئے تھے۔ والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ آپ علیہ السلام کے پاکیزہ رخساروں پر پشمینے یعنی اون کی پٹیاں چپٹا دیتی تھی۔ جب بھی آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ انہیں خوش کرنے کے لیے جب نچوڑتی اور آپ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ پاک، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو ارحم الراحمین یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ نبی ابن نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں کھو گئے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک تلاشتے رہے۔ آخرکار ایک مقام پر اس حال میں نظر آئے کہ ایک کھدی ہوئی قبر میں کھڑے رو رہے ہیں۔ فرمایا، اے میرے لال، میں 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ عرض کی، بابا جان، کیا آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک کھائی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے رو۔ یہ فرما کر خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔
اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کریم کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کریم کے خوف سے لرزتے ہیں۔ ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ حضرت مفتی احمد یار رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو نقصان نہ ہو، اور دوسرا، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا، گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ ایک عبادت گزار کا قول ہے، اگر کوئی شخص گناہ کرے اور ہنسے اور یقین جانو کہ اللہ پاک اس بے باک کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہاں وہ روئے گا، اور اگر کوئی شخص طاعت و بندگی بجا لائے پھر بھی خوف خدا کے باعث روئے تو بالیقین اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ وہاں خوشی سے رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یوں تو ہر گناہ برا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر ہنس ہنس کر اور بے باکی یعنی بے خوفی کے ساتھ گناہ کرنا یہ بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ بے دھڑک گناہ کر ڈالنے والوں کو اللہ پاک کے قہر و غضب سے ڈر جانا چاہیے۔ خدا کی قسم، جہنم کی گرمی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 تا 82 میں جہنم کی حالت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ تم فرماؤ، جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والے نادانو، اس سے قبل کہ موت تمہاری غفلت بھری ہنسی کا خاتمہ کر دے، سچی توبہ کر لو، خود کو ڈرانے، سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے بچانے کے لیے اس روایت پر غور کرو جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگوں، رویا کرو اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی کہ ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ حضرت مفتی احمد یار رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیتے جی اپنے گناہوں سے ڈر، رب کے خوف سے، اس کی رحمت کے شوق، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو۔ ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی و شادمانی ہے۔ دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً سعادت کی بات ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم، قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی بامراد ہے۔ پارہ 4 سورۃ آل عمران آیت 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا
تو وہ کامیاب ہو گیا۔ بس اللہ پاک ہمارے حال راز پر کرم فرمائے۔ نزاع کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے بہت سے گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نزاع کے وقت ہمارے پاس شیطان نہ آئے، بلکہ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں، اپنا جلوہ دکھائیں۔ کاش مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے سائے میں سنہری جالیوں کے ساتھ جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایمان پر موت نصیب ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، بالخصوص وہ آیات جن میں اللہ پاک کے عذاب کا، جہنم کا، قیامت کا ذکر ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر ذہن میں بٹھا کر خوب توجہ سے بار بار ان آیات کی تلاوت کی جائے۔ احادیث میں خوف خدا کا بیان ہے، ایسی احادیث پڑھی جائیں، خوف خدا پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، خوف خدا رکھنے والے بزرگان دین کی سیرت پڑھی جائے، روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک بار قبرستان حاضری دی جائے، وہاں فاتحہ شریف بھی پڑھی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ ان قریب میں نے بھی قبر میں آنا ہے، اس وقت میری بے بسی کا عالم کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔